وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا عند ربهم وسمعنا وابصرنا انا یوقنون. عزیزان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ولو تری اذ المجرمین، کاش کہ وہ لوگ دیکھتے اس دن کو، یعنی محشر کے دن، کہ جو اپنے پروردگار عالم کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے، جھکائے ہوں گے اپنے سروں کو، اور کہیں گے کہ پروردگار عالم وسمعنا، ہم نے سن لیا ہے، وابصرنا، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اے پروردگار عالم، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، پروردگار عالم ہمیں دوبارہ اس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیری عبادت کروں گا اور اچھے اعمال بجا لاؤں گا. پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ پھر میں تمہیں دوبارہ بھیجوں گا دنیا میں، تو پھر وہی اپنی خواہشات پہ عمل کرو گے، پھر وہی گناہ کرو گے، لیکن میں اب دنیا میں نہیں بھیج سکتا. اسی لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، قرآن کو پڑھتے رہو اور ہدایت پاتے رہو، تاکہ اس دنیا میں جب تک تمہاری حیات ہے اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو. اور پروردگار عالم نے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو دی ہے ایک ماں، اور جو ماں کا جو مرتبہ ہے اس دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ، اور جو بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کا حکم ہوتا تو وہ ماں کی عبادت کا حکم ہوتا. آپ جان لیجئے ماں کا کتنا مرتبہ ہے. اور والد محترم، جو آپ کے والد ہیں، والد صاحب ہیں، ان کا بھی مرتبہ بہت زیادہ ہے. بار بار قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین، جو ماں کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا بھی احترام کرو جتنا اپنی ماں کا کرتے ہو. جس طریقے سے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے تو وہ ذریعہ بنا ہے تمہارا باپ. اگر تمہارا باپ نہ ہوتا کبھی بھی تمہاری ماں کے قدموں میں جنت نہیں رکھتا. کیوں؟ تم باپ کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے ہو، ماں تمہاری بنی ہے تمہارے باپ کے وسیلے سے. تو اب جانیے کہ باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اس لیے ایک ہمارے سوسائٹی میں، دنیا میں، عالم اسلام میں، جہاں جہاں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یہی نظر آتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو ہم ان کی پرورش ویسی نہیں کر پاتے ہیں جیسی پرورش ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ جیسا لباس ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہیں ویسا لباس اپنے والدین کو نہیں پہناتے. آپ مومن ہیں، آپ متقی پرہیزگار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم اچھا پہناتے ہیں، لیکن عزیزاً آپ کے علاوہ دنیا میں ہماری نظریں جاتی ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، پہچانا بھی ہے. عزیزان گرامی، ایسے افراد بھی گزرے ہیں کہ پوری زندگی اپنی ماں کو ایک نقاب نہیں دیا. وہ شخص مومن بندہ ہے، اور ایک بستر نہیں دیا جو کمبل کے ذریعے سے ٹھنڈ گزار سکے، اور ایک گدا نہیں دیا جس کے ذریعے سے اس کی سخت پیٹھ جو ہے نرم محسوس کر سکے. لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے بوڑھی ماں کا، تو جب 40ویں کا وقت آتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، عزیزان گرامی، اس نے گاؤں والوں کو دعوت دی، اڑوس پڑوس جتنے بھی گاؤں تھے سب کو مدعو کر لیا، لیکن اس کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ مرنے سے پہلے میری ماں جب زندہ تھی اس کو اچھا لباس پہناتا، مرنے سے پہلے اس کو اچھے گدے، اچھے کمبل دیتا. لیکن نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب نقاب پھٹ جاتے تھے تو سوئی دھاگا سے وہ ماں سلتی تھی. میری آنکھیں وہ دیکھتی تھیں کہ بیٹا اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی گھر بنوا لیا، سب کچھ بنوا لیا، لیکن ماں کی طرف توجہ نہیں ہے. ماں کے جانے کے بعد دنیا کو اپنی شہرت، اپنے مال و دولت کو دکھانے کے لیے اپنی ماں کا 40واں خدون دام سے کر رہا ہے تاکہ دنیا والے سمجھے کہ یہ ماں سے بڑا محبت کر رہا تھا. غور کیا آپ نے؟ لیکن عزیزان ایسا حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں جب ہوگا جب آپ ماں کی حیات
میں آپ ماں سے محبت کریں، ان کے لیے اچھے لباس، ان کے لیے اچھے گدے، ان کے لیے اچھے اوڑھنے کے بستر، کمبل وغیرہ آپ مہیا کرائیں۔ کتنے کا ہوتا ہے؟ 4 سے 5 ہزار میں سارے کے سارے بستر آ جائیں گے، ٹھنڈے کے لباس بھی آ جائیں گے۔ لیکن عزیزان ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، 50,000 کا 40واں ہم کر لیتے ہیں، لیکن اب ان کی پوری زندگی میں 5,000 کے لباس مہیا نہیں کراتے۔ اس لیے ہمیں والدین کو کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنائیں اور اچھے سے لباس پہنائیں، اچھا سے اچھا کھانا کھلائیں، پھل فروٹ دیں۔ بزرگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کھانے جو ہیں گوشت وغیرہ میں جو ہے نقصان کرتے ہیں، ان کو بزرگی میں دودھ اور سیب ضرور دیں تاکہ وہ بزرگی میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں گزار سکیں۔ عزیزان ایک شخص تھا، دیکھیں ماں کا کردار اور ماں کی بد دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا حالت نزاع میں تھا، روح نکل رہی تھی، حالت احتضار کی حالت۔ کیا ہے؟ رسول اللہ پہنچے، کیا ہوا؟ روح نہیں نکل رہی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، اے بندے شخص تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہمیں 2 کالے افراد نظر آ رہے ہیں۔ غور کیا، کالے افراد بڑے ڈراؤنے ہیں، بڑے سخت ہیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہا کہ میری ماں تو فلاں جگہ رہتی ہے، میں یہاں پہ رہتا ہوں۔ کہا اچھا تمہاری ماں لگتا ہے ناراض ہے۔ کہا میری ماں ناراض ہے۔ اب کہا کہ چلو اس کی ماں کے پاس لے کر چلو۔ اب جیسے اس کی ماں کے پاس لے کر آیا گیا تو اس کی ماں نے کہا کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کی جان اٹکے ہوئی ہے، اگر اس کی روح نکلے گی تو تمہاری اجازت کے بغیر روح نہیں نکل سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نافرمان بیٹے کے اندر سے روح نکلتی ہے تو ماں کی اجازت سے نکلتی ہے، ماں اگر راضی ہے تو بیٹے کے روح آسانی سے نکلتی ہے۔ بس اوقات بہت سارے ایسے نافرمان بندے ہیں جو بستر پر پڑے رہتے ہیں سالوں سال، روح نہیں نکلتی ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ماں ناراض ہوتی ہے، والد ناراض ہوتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی کیا ہوا؟ اب جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اب جیسے ہی یہ جملہ کہا پھر رسول اللہ نے کہا اے بندے خدا بتا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ مجھے 2 ایسے نورانی شخص نظر آ رہے ہیں جو مجھے بڑا اطمینان اور سکون محسوس ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اب میں گھبراؤ نہیں، تیری ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یہی منکر و نکیر نور کی شکل میں آئے ہوئے ہیں، تمہیں روح قبض کریں گے آسانی کے ساتھ اور تمہیں جنت میں داخل کرا دیں گے۔ عزیزان گرامی غور کیا آپ نے؟ ایک ماں کی ناراضی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روح اٹک جاتی۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب اپنے قدم کو آسانی سے بڑھانا۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ میں تو نبی ہوں، معصوم ہوں، میں اپنے قدم کو کیوں کر سوچ سمجھ کر بڑھاؤں گا؟ کہا اے نبی، اے پیغمبر تیری ماں اس دنیا سے گئی ہے، اگر کوئی نبی پریشانی میں گرتا ہے تو وہ پریشانی نبی کو بھی گھیر لیتی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اپنے قدم کو سوچ سوچ کر بڑھانا۔ کیوں؟ جب بھی تم کہیں جاتے تھے تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی تھی، لیکن تمہاری ماں کے جانے کے بعد اب کوئی تمہارے لیے ہاتھوں کو بلند نہیں کرے گا۔ غور کیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب ہے ماں جب بھی ہوتی ہے گھر میں، جب تم باہر نکلتے ہو ماں کے لبوں پہ دعا ہوتی ہے۔ بوڑھی ماں بول نہیں سکتی ہے لیکن ان کی فکریں تمہارے لیے ہوتی ہیں، ان کے خیالات تمہارے لیے، اور ان کے دلوں میں جو دھڑکنیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے ہوتی ہیں۔ عزیزان ویسے ہی دھڑکنیں ہمارے دل میں اپنے والدین کے لیے ہونی چاہیے۔ غور کیا کیا ہوا؟ پھر پروردگار عالم سے جناب موسیٰ نے دعا کی، اے پروردگار عالم مجھے اپنا پڑوسی، جو میرا پڑوسی اس کا نام تو بتا دے۔ غور کیا، نام بتا دے۔ پروردگار عالم نے کہا تمہیں پڑوسی جاننا ہے کون ہے؟ جاؤ ایک کسائی رہتا ہے، گوشت بیچتا ہے، اس کے پاس جانا، اس سے ملاقات کر لینا، وہی تمہارا پڑوسی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اب جیسے ہی کسائی کے گھر گئے، غور سے سنیے عزیزان عبرتناک ہے، کسائی کے گھر جیسے ہی گئے عزیزان کیا ہوا؟ گوشت کاٹ رہا ہے، گوشت کاٹنے کے بعد سلام و دعا کی، عرض کی، کہا یا نبی یا موسیٰ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ اب جناب موسیٰ کو گھر لے کر آیا، دعوت دی، کہا آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیں گے۔ اب جیسے ہی کیا دیکھا کہ جناب موسیٰ کو ایک روم میں بند کر دیا اور کھانا بنانا شروع کر دیا، اور کھانا وغیرہ بن گئے تو ایک ٹوکری میں ایک بوڑھی ماں کو لے کر، بڑی ٹوکری ہوتی ہے اس زمانے کی، بوڑھی ماں کو لے کر آیا، نہلایا دھلایا اور صاف کپڑے پہنائے۔ جناب موسیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس بوڑھی ماں کی خدمت کیسے ایک کسائی کر رہا ہے۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی،
کیا کہ وہ کسائی ایک بوڑھی ماں کو نہلا رہا ہے. عزیزان غور سے سنیے, بوڑھی ماں کو نہلا, جناب موسیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جناب موسیٰ دیدار کر رہے ہیں, یہ کسائی کیا کر رہا ہے. عزیزان جناب موسیٰ نے پوچھا کہ اے کسائی, اے قصاب, کیا تمہارے علاوہ کوئی نوکرانی نہیں ہے؟ قصاب نے کیا کہا, اے موسیٰ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں نوکرانی رکھوں, میں ہی ہوں جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں, کھانا کھلاتا ہوں, نہلاتا ہوں. اچھا یہ بتاؤ, جب تم اپنی ماں کو نہلا رہے تھے, کپڑے پہنا رہے تھے, کھانا کھلا رہے تھے, تمہاری ماں کے لب ہل رہے تھے, کیا ہل رہے تھے, کیا کہہ رہی تھی تمہاری ماں؟ غور سے سنیے, اس جملے پر غور کریے. کہا کہ اے موسیٰ میری ماں دعا کر رہی ہے کہ اے پروردگار عالم میرے بچے کا خیال رکھنا, اے پروردگار عالم میرے بچے کے روزی میں برکت عنایت فرما, اے پروردگار عالم جنت میں جناب موسیٰ کا پڑوسی بنانا میرے بچے کو. جیسے یہ سنا کہ جنت میں میرے بچے کو پڑوسی بنانا کس کا؟ جناب موسیٰ کا. غور سے سنیے, پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ اے قصاب تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے, میں آیا ہوں, اللہ نے کہا کہ تمہارے پڑوسی ایک قصاب ہوگا. کیوں, کس بنا پہ؟ ایک ماں کی خدمت کے نتیجے میں ایک ماں سے لبوں سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ماں کی خدمت جب انسان کرتا ہے, والدین کی خدمت جب انسان کرتا ہے, ان کے لبوں سے جملے نکلتے ہیں, ان کے دل لرزتے ہیں, آپ کے لیے کانپتے ہیں. وہ جو کانپنا ہوتا ہے, وہ دلوں سے جو جملہ نکلنا ہوتا ہے, پروردگار عالم کو بڑا پسند ہوتا ہے. اور ایسے ہی اس کا الٹا کریے, والدین کو ستائیے, والدین کی خدمت نہ کریے, کیا نتیجے میں نکلے گا؟ والدین بد دعا کریں گے, والدین آپ کے لیے برا بھلا کہیں گے کہ یہ نالائق بچہ ہے, یہ بیکار ہو گیا ہے, بالکل رائے حق سے بھٹک گیا ہے. اب عزیزان گرامی غور کیا آپ نے, ایک صلوات پر محمد وآل محمد کے وقت ہو گیا. ہاں ایک اور صلوات پر محمد وآل محمد. غور کیا آپ نے, پوری دنیا میں عالم اسلام میں اب جہاں اپنی آنکھوں کو دوڑائیں گے یہی نتیجہ نکلے گا کہ اکثریت والدین کے مخالف ہے, اکثریت والدین کی خدمت نہیں کر رہی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور اپنے بچوں کی زیادہ سے زیادہ, ایک جو بچوں کے اوپر جو ہے والدین کا حق کیا ہے اور والدین کا حق بچوں کے اوپر کیا ہے, میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ خطبے پہ آتا ہوں. کیا ہے والدین کا سب سے اوپر بچوں کے اوپر کیا حق ہے؟ جیسے ہی بچہ اس مارے سے دنیا میں آتے ہیں, ان کی پرورش کرنا, اچھی سے اچھی تعلیم دینا, یہ والدین کے اوپر حق ہے, واجب ہے. اور ساری ضروریات کو پورا کرنا والدین کے اوپر واجب ہے. اور بچے کے اوپر کیا واجب ہے؟ والدین کی اطاعت کرنا. اگر جو والدین حکم دیتے ہیں اس کو کرنا واجب ہے, اور جو والدین کوئی بات کہیں ان کے پہ عمل کرنا واجب ہے. عزیزان قرآن میں آیا ہے کہ آپ والدین کو اف تک نہ کہو, بلکہ جب بھی والدین سے کلام کرو تو اپنے نرم لہجے سے والدین سے کلام کرو. اب عزیزان گرامی آئیے, حق جو اصل میں ہوتا ہے, کیا آیا والدین بچے کے اوپر جو حقوق ہوتے ہیں کیا پورا کرتے ہیں, اور جو بچے کے اوپر والدین کا حقوق ہوتا ہے کیا بچے پورا کرتے ہیں؟ عزیزان دیکھیے کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ایک طرف میں اشارہ کروں گا, وہ یہ کہ والدین اپنے بچوں کی ساری ضروریات پوری کر دیتے ہیں, لیکن ایک جگہ غلطی ہو جاتی ہے, معاشرے میں جو برائیاں چل رہی ہیں ان سے آگاہ نہیں کروایا جا رہا ہے. مثلا جو بھی سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یہ سب جو سوشل میڈیا آ رہی ہے موبائل میں, ان سے آگاہ نہیں کرایا جا رہا ہے. ان سے آگاہ کرانا ہمارے پر واجب ہے. ان بچوں سے کہنا ضروری ہے کہ بھیا دیکھو انسٹاگرام سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کی تعلیم میں نقصان دہ ہے. فیس بک چلانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کو فیس بک چلانے سے نقصان دہ. موبائل زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کریں گے, ضرورت سے زیادہ بچے, آپ خسارے میں جائیں گے. یہ آپ کے لیے ضرر ہے, آپ کبھی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. بس اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ کسی بھی گلی میں جائیے, چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ملتے ہیں اور چرواہوں پہ ملتے ہیں, گیم کھیلتے ہوئے ملتے ہیں, اور موویز ہیں موبائل میں بزی ملتے ہیں. عزیزان یہ کیا ہے؟ موبائل
والدین اس چیز سے غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ عزیزان یہ کڑوا سچ ہے، اس لیے والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس سے آگاہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس لیے بچوں کو بچے کیا کھا رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے، جو دکانوں پہ مل رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ بس ایک چیز اس کے بعد زحمت تمام، اور بچے کہاں جا رہے ہیں یہ والدین کے اوپر ضروری ہے کہ بچے کہاں جا کر کیا کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ عزیزان ہمارے وطن کا ایک واقعہ ابھی رونما ہوا، ایک بچی جو 18 سال کی بچی تھی، وہ ایک کالج میں پڑھ رہی تھی، لیکن کیا ہوا نتیجے میں، ابھی ایک ہفتے کا پہلے کا واقعہ میں عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں عزیزان، کسی کی برائی نہیں۔ عزیزان گرامی والدین کس قدر اپنے بچوں سے غفلت کی نیند سو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بچی کالج جاتی ہے، 5 کلومیٹر دور جاتی ہے، روز جاتی ہے، لیکن والدین کو خبر نہیں ہے کہ کالج کے بعد وہ کہاں جاتی ہے یا کالج کے بہانے وہ کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ اتفاق سے یہ ہوا کہ وہاں پہ لڑکے بھی پڑھتے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، لیکن والدین کو خبر نہیں ہے کہ لڑکی کا تعلق ایک لڑکے سے ہے، لیکن اس لڑکی کے ہاتھ میں موبائل تھا، موبائل کے ذریعے سے اس لڑکی نے اس لڑکے سے رابطہ کیا یا لڑکے نے لڑکی سے رابطہ کیا، دونوں میں عشق ہو گیا۔ یہ عشق نہیں ہوتا عزیزان، یہ شہوت ہوتی ہے، یہ ایک بھوک مٹانے کے لیے ایک رابطہ ہوتا ہے، یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ عزیزان غور سے سنیے، زحمت تمام کر رہا ہوں، ایک ہفتے کا واقعہ ہے، لڑکی ایک کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے، فوٹو وائرل ہوتا ہے عزیزان، فحاشی ویڈیو وائرل ہوتی ہے عزیزان، مسلم ایک شیعہ لڑکی ایک سنی لڑکا عزیزان، دونوں مسلم ہیں، دونوں کلمہ گو ہیں۔ اب کسی نے موبائل کے ذریعے سے، اب عزیزان اس نے نہیں وائرل کیا، کسی نے موبائل پا گیا اور موبائل کے ذریعے سے ویڈیو بنایا اور کسی اسنیپ چیٹ میں کہیں انسٹاگرام پہ وائرل کر دیا۔ عزیزان کیا ہوا، اس لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ والدین کو پتا تھا کہ میری بچی موبائل چلا رہی ہے، کس لیے چلا رہی ہے؟ اگر والدین وہیں پہ روک دیتے کہ نہیں تمہارا پڑھنے کا وقت ہے، تمہیں موبائل چلانے کا وقت نہیں ہے، جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں اچھے سے اچھی موبائل دوں گا، یہ والدین کا فریضہ تھا، لیکن نہیں، والدین نے موبائل دے کر کے یہ کام کروایا۔ غور کیا آپ نے؟ یہاں پہ سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی؟ والدین سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد لڑکی کی پوری زندگی خراب ہو گئی اور لڑکا کی بھی زندگی پوری خراب ہو رہی ہے۔ پورے گھر والے اس کو لڑکوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، لڑکی بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، نہ جانے اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ غور کیا آپ نے؟ والدین ذمہ دار ہے۔ بچی ابھی دنیا نہیں دیکھی ہے، والدین کو پتہ ہونا چاہیے موبائل کے ذریعے سے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ کنٹرول، والدین بچی کو موبائل دیتے ہیں تو وقت معینہ پہ جانچیں پرکھیں بچی کیا کر رہی ہے موبائل کے ذریعے۔ انسٹاگرام آج کل لڑکیاں بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ فیس بک بہت زیادہ، اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ کڑوی حقیقت ہے، یہ کڑوی سچائی ہے کہ آج جہاں بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے پورے قوم ملت اسلامیہ میں یہ ویڈیو جائے گی تو عزیزان والدین کو سب سے زیادہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر بچی کو موبائل دیے ہوئے ہیں یا اپنے بچے کو موبائل دیے ہوئے ہیں تو اس کا غلط جو ہے مس یوز تو نہیں ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، اور بچے کے اوپر یہ واجب ہے کہ والدین نے موبائل دیا ہے تو اس کا غلط مس یوز نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔